بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک اس کے منع کردہ کبائر کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندے پر جب موت آئے تو وہ مقروض ہو، اس نے ادائیگی کے لیے کچھ نہ چھوڑا ہو۔ قرض سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات سامنے رکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی بات کی جا رہی ہے جو بدنیت ہو، قرض لینے کے بعد واپسی کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور اسی حال میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اسے بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے جس کی معافی کی بھی امید نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ امام مسلم۔ اسلام نے خوشحال لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے تنگ دست بھائیوں کو قرض دیں، قرض کی ادائیگی میں ان کو مہلت اور سہولت دیں، ممکن ہو تو کل یا اس کا کچھ حصہ معاف بھی کر دیں، لیکن اسی کے ساتھ قرض لینے والوں کو سخت تاکید کی ہے کہ وہ قرض ادا کرنے میں جلدی کریں، خواہ خواہ ٹال مٹول سے کام نہ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر ایسے مقروض کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا جس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ قرض واپس کرے گا تو اللہ اس کو قرض کی ادائیگی کی توفیق دیتا ہے، اور جو شخص دوسروں سے قرض لیتا ہے مگر اس کی نیت واپسی کی نہ ہو تو اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس کی قرض کی واپسی کی نیت نہ ہو وہ دراصل چور ہے۔ ناظرین، ان احادیث میں ہمارے لیے بہت سخت انتباہ ہے، وارننگ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو استطاعت کے باوجود قرض کی واپسی کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے اور فرمایا کہ انتہائی شدید ضرورت کے بغیر کوئی آدمی قرض نہ لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرض کی مصیبت سے بچائے، اور جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ادائیگی کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔